کہ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے۔ 11ویں شریف کا مہینہ ہے، میرے آقا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطاف میں سر رکھ کر روتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے مالک، اگر میری نیکیاں قبول نہ ہوئیں تو مجھے میدان محشر میں نابینا اٹھانا تاکہ میں دوسروں کے سامنے رسوا نہ ہو سکوں۔ اللہ اکبر، میں اپنی رسوائی نہیں دیکھ سکتا، میں اس شرمندگی کے ماحول کو کیسے برداشت کروں گا؟ کون غوث اعظم جنہوں نے ساری زندگی اللہ اکبر کبیرہ، ان جن کی ہر سانس پر اللہ اکبر اللہ کا نام بسا ہوا ہے، آتی جاتی سانس اللہ کا نام پکارتی ہے۔ 40 سال تک جس نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے، اللہ اکبر۔ آج تو 11ویں کا لنگر ہے، 11ویں کا جلسہ ہے، مائک ہے، ٹینٹ ہے، پنڈال ہے، خوبصورت امامے ہیں، اچھے جبے ہیں اور سامنے سامعین ہم گفتگو کرتے ہیں، لیکن غوث اعظم کی تاریخ کو پلٹ کر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا 40 سال 35 سال اللہ اکبر کبیرہ جنگلوں میں، بیابان میں، کھنڈرات میں گزر گئے، دوڑتے دوڑتے وجد کی کیفیت میں، اللہ کو یاد کرتے مجاہدے کی کیفیت میں۔ آج تو لوگوں نے سب سے آسان کام پیر بننا سمجھا ہوا ہے، لیکن کبھی غوث اعظم کی زندگی کو دیکھو کہ ان کی زندگی گزری کیسے ہے۔ فرماتے ہیں کہ 7 دن 10 دن گزر جاتے، میں نے حلق سے ایک لقمہ بھی نیچے نہ اتارا ہوتا، ایک دانہ بھی میرے حلق سے نیچے نہ جاتا، کبھی پانی بھی نہ پیتا، اور جو ہے وہ سردی کی سرد راتوں میں دریائے دجلہ کے کنارے ایک پیر پر کھڑے ہو کر ساری رات پورا قرآن پڑھتا رہا ہوں، شیطان کے حملے سے بچتے ہوئے دریائے دجلہ میں ایک رات میں 70 بار غسل کر کے سردیوں کی راتوں میں ٹھٹھرتے ہوئے اللہ کو یاد کرنے والا شیخ عبد القادر جیلانی اللہ اکبر کبیرہ ٹہلتے ٹہلتے مجاہدہ کرتے کرتے کبھی سری لنکا کے جنگل تک تشریف لے آئے۔ یہ بات آ گئی ہے ولیوں کی، اس لیے یہ بات کہتا ہوں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ غوث اعظم کے سلسلے میں ہم مرید ہیں تو ہمیں کسی مجاہدے کی ریاضت کی عبادت کی کیا ضرورت ہے، بس ان کا نام لے لیا جنت میں ہم چلے جائیں گے۔ یہ بات توجہ والی بات ہے۔ 40 سال تک غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی جنگلوں میں مجاہدہ کرتے رہے، ریاضت کرتے رہے، عمل پر عمل، سجدے پہ سجدہ، نہ کھانا ہے نہ پانی ہے، اللہ اکبر، نہ ماں ہے نہ باپ ہے نہ بھائی ہے نہ بہن ہے، گھومتے رہے ٹہلتے رہے۔ کہتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ بھوک کی وجہ سے میں غش کھا کر زمین پر آ جاتا، لوگ مجھے اٹھا کر غسال کے سامنے رکھ دیتے اور لوگ سمجھتے کہ میں انتقال کر گیا ہوں۔ جب میرے اوپر گرم گرم پانی غسال ڈالتا میں اٹھ کر بیٹھ جاتا، غسال کہتا کہ کیا بات ہے، تو کیا شے ہے کہ میں تو تجھے مردہ سمجھتا تھا، تو اٹھ کے بیٹھ گیا، تو ہے کیا؟ کہتے میں اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوں، اور پھر نعرہ حق لگا کر جنگلوں میں دوڑ جاتے۔ کہتے ہیں 40 سال تک میں یہ کام کرتا رہا ہوں۔ یہ اللہ کا خوف نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ یہ اللہ کا ڈر نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ یہ اللہ کی محبت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ 40 سال تک کہتے ہیں بھوکا پیاسا اور بغداد کے کھنڈرات سے لے کے کرک کے پہاڑوں تک گھومتا رہا ہوں اللہ کی جستجو میں۔ 40 سال کے بعد میرے رب نے مجھ سے پوچھا اے عبد القادر بتا کیا چاہتا ہے، اے عبد القادر بتا کیا چاہتا ہے، اے عبد القادر بتا کیا چاہتا ہے۔ میرے آقا غوث اعظم کہتے میں نے کہا اے میرے مالک، میں نے 40 سال تجھے یاد کرتے مجاہدہ کرتے عشق کی منزلوں کو طے کرتے گزار دیا، اب مجھے محبوب بنا، اب مجھے محبوب بنا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رہی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، شان غوث اعظم۔ تو آپ سب سے آسان کام لوگ سمجھتے ہیں پیر بننا، اور جو ہے وہ بس یہ کہ کرتا لمبا بازار سے ملتا ہے، خوبصورت صافہ بازار سے ملتا ہے، صافے بازار سے ملتے ہیں، جبے بازار سے ملتے ہیں، لیکن اللہ کی عزت کی قسم، اللہ نے جو کرامات، جو کشف، جو اللہ اکبر، جو ان کے اندر حسن و جمال اور ان کے اندر جو اٹریکشن رکھی ہے، وہ اٹریکشن کہاں سے خرید کر لاؤ گے؟ وہ کوالٹی کہاں سے خرید کر لاؤ گے؟ یہ کوالٹی کہیں نہیں ملتی، یہ کوالٹی اسی کو ملتی ہے جو اپنی ساری زندگی رب کے لیے وقف کر دیتا ہے۔ اللہ اس بندے کو وہ عروج عطا فرماتا ہے کہ جس سرزمین پر قدم رکھتا ہے اسے مریدوں کو بنانے کے لیے لڑائی اور جھگڑا نہیں کرنا ہوتا، اسے خانقاہ کے لیے لوگوں کے دامن نہیں نوچنے ہوتے، بلکہ جس زمین پر قدم رکھتا ہے اللہ اپنے بندوں کو اس کی طرف متوجہ کر دیتا ہے۔ یہ بات ہے، سمجھے؟